گلے میں لوکٹ پہنا ہوتا ہے جس پر اللہ یا لوح قرآنی یا اس طرح کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی حالت کے اندر کہ لوکٹ پر یا انگوٹھی پر لفظ اللہ یا کوئی اور قرآن مجید کی آیت میں سے کوئی آیت یا لوح قرآنی لکھی ہوئی ہو، تو ان چیزوں کو لے کر بیت الخلاء کے اندر جانا ممنوع، مکروہ اور ناجائز ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ وَيَكْرَهُ أَن يَدْخُلَ فِي الْخَلَاءِ مَعَهُ کہ ان چیزوں کے ساتھ بیت الخلاء کے اندر داخل ہونا مکروہ اور ممنوع ہے۔ ایسی چیز کہ خاتمًا علیہ اسم اللہ تعالیٰ و شیء من القرآن کہ کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام یا قرآن مجید میں سے کوئی آیت یا اس کا حصہ لکھا ہوا ہو۔ لیکن اگر دشواری ہو یا یہ خدشہ ہو کہ اگر بیت الخلاء سے باہر رکھ کر اس کو جائیں گے تو اس چیز کے گم ہو جانے کا یا ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے، تو پھر اجازت ہے کہ اس کو کپڑے وغیرہ کے اندر بند کر کے، یعنی جس طرح جیب کے اندر ڈال کے اس کو بیت الخلاء کے اندر لے جایا جا سکتا ہے۔ بیت الخلاء کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، بلکہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ ان نتوقع علی الیسریٰ کہ بائیں پہلو پر یا بائیں پاؤں پر جو ہے وہ وزن دے کر بیت الخلاء کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ اور فقہا نے پھر اسی حدیث کی تصریح کے اندر لکھا ہے کہ وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ قَائِمًا من غیر عذر کہ بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ بِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ اور اگر کوئی عذر ہو تو پھر اس کے اندر گنجائش ہے۔ عذر کیا ہے کہ اگر بیٹھ کر پیشاب کرنے میں چھینٹے وغیرہ پڑتے ہوں یا کمر کے اندر درد یا گھٹنوں کے اندر درد وغیرہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔